اور اس کا رد عمل بھی آ گیا۔ ہم نے بھارتیوں کا پائلٹ خیرات میں واپس کیا، راج ناتھ نے الیکشن کی وجہ سے بڑکیں ماری۔ انتخابات کے چکر میں بھارت ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ مت بھولیں پاکستان نے بھارت میں گھس کر کارروائی کی تو انجام کیا ہوا تھا۔ ہم نے ان کا طیارہ مار گرایا تھا، اب پھر کوشش کر کے دیکھ لیں، پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا راج ناتھ کو منہ توڑ جواب، کہا بھارت کو کوئی بھی بے وقوفی مہنگی پڑے گی۔ بھارت ہمسائے ممالک کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے، اس میں اتنی جرت نہیں کہ براہ راست حملہ کرے۔ یہ ٹریڈیشنلی سرپرستی کرتے رہے ہیں ہمارے دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف سے جو ہمارے ملک میں ٹیررزم ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، اس کی سرپرستی میں یہ شامل ہے اور یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی جو ہے وہ خوش فہمی میں نہ رہیں اور یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اسٹیٹمنٹس جو دیتے ہیں ان میں بھی ذرا محتاط ہو کے اسٹیٹمنٹس دیں۔ الیکشن کے چکر میں جو ہے وہ کوئی جو ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے اور اسی طرح کا نتیجہ بھگتنا پڑے کہ جہاز بھی گرے اور اس کے بعد جو ہے پائلٹ کو جو ہے وہ خیرات دیا واپس کرنا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ شہریار افریدی قائدین کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں، جنہوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپے ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں شہریار افریدی نے جس امیدوار کے لیے کہا وہ درست بات کی، پارٹی میں قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ میری کھینچا تانی چل رہی ہے، جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے اور بیانات دے چکے، ان کا واپس آنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شہریار آفریدی کو جو کہنا ہے پارٹی میں کہیں، سب کے سامنے نہیں۔ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شہریار آفریدی احتجاجی مظاہرے میں پارٹی قائدین کے خلاف پھٹ پڑے۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ بلا خوف و خطر ہم سب پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام تیار بیٹھی ہے، میں ابھی تک خاموش ہوں۔ شیر افضل مروت بھی شہریار آفریدی کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی میں قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ سارے معاملات لے کر جاؤں گا۔ جو کر رہے ہیں اب کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا، خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں، کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے بیان میں کہا کہ پارٹی کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو پارٹی پلیٹ فارم سے کریں، سب کے سامنے بات نہ کی جائے۔ شہریار آفریدی صاحب نے ضرور کہا، شہریار آفریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں، ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں، لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے۔ اس کے جو الفاظ کہے ہیں، دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار آفریدی کا پشاور میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں کہنا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں، پارٹی توڑنا چاہتے ہیں، وہی لوگ بشرا بی بی پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے گفتگو، بولے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، قمر جاوید باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، قمر باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ قمر باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ میری ذات کا نہیں، اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے، مجھے قائل کر لیں۔ آصف علی زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں بنا؟ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہ آج یہاں ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے آج ملک کون چلا رہا ہے۔ کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ سیاسی معاملات کے لیے ہے، حتمی فیصلہ کور کمیٹی کرے گی۔ افسروں کے تبادلے پر پنجاب حکومت اور وفاق آمنے سامنے۔ پنجاب حکومت کا 2 عام افسران کی خدمات وفاق کو دینے سے انکار۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر اور سیکرٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف کو چارج چھوڑنے سے روک دیا۔ اہم پروجیکٹس کی وجہ سے سیکرٹری سی این ڈبلیو کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، افسران کے تبادلے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ پنجاب حکومت کا وفاق کو جواب، ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سہیل اشرف کو پی سی بی میں لے جانے کے خواہاں ہیں۔
آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے چینی انجینئرز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق RPO ہزارہ ڈویژن اور DPO اپر کوہستان سمیت متعلقہ افسران کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا۔ ان افسران نے اپنی ذمہ داری میں غفلت برتی ہے۔ چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوا تھا اور وزیر اعظم خود تشریف لے کے گئے۔ انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے چند افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا۔ اس میں RPO ہزارہ ڈویژن، اس میں DPO اپر کوہستان ڈسٹرکٹ، DPO لوہر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈانٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ KPK، ان کے خلاف 15 دن کے اندر ڈسپلنری ایکشن، اور ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف آج رات مدینہ منورہ میں قیام کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ دورے کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی 1 on 1 ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ریکوڈک میں سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے پرواز کے دوران وزیر اعظم مسافروں سے گھل مل گئے اور ان سے بات چیت کی۔ اور آہا چیمہ کے بچوں کی فیس کا تنازع، HSN کالج کے بورڈ آف گورنرز کی رولز میں ترامیم، گورنر کا غیر حاضری کے دوران فیس معافی کا فیصلہ بورڈ نے مسترد کر دیا۔ غیر حاضری کے دوران طالب علم کی 50% فیس معاف ہوگی۔ HSN بورڈ کے فیصلے کا اطلاق صرف جونیئر طلبہ پہ ہوگا۔ بانی PTI کے ڈیالہ جیل میں سخت سیکیورٹی، 15 اہلکار مقرر، حفاظتی انتظامات پر ماہانہ 12 لاکھ روپے خرچ۔ خصوصی کچن میں صحت افزا کھانا تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے اسپتال کے 6 میڈیکل افسر بانی PTI کے میڈیکل امور کے لیے تعینات ہیں۔ اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیم جیل کا ہفتہ وار دورہ کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ داخل۔ رپورٹ کے مطابق بانی PTI کو چہل قدمی کے لیے خاص جگہ فراہم کی گئی ہے۔ ورزش کے لیے مشین اور دیگر اشیاء بھی دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ LDA رولز میں ترمیم، 1 ونڈوز ٹرانسفر، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا نظام لانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے شکایات کے ازالے کے لیے LDA سٹاف کی مانیٹرنگ کا میکانزم وضع کرنے کی ہدایت کی۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے روڈ سٹرکچر میں بہتری سمیت دیگر پروجیکٹس کی منظوری۔ واک ویز، مخصوص بائک سائیکل لین، پارکس کی بحالی، ریڈی اور سٹالز کے لیے وینڈنگ ایریا مختص کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد کی سربراہی میں جسٹس کمیٹی کا اجلاس۔ کراچی، لاڑکانہ، سکھر اور دیگر علاقوں میں مخدوش صورتحال کا جائزہ۔ کراچی سمیت صوبے میں امن و امان کی صورتحال پہ غور۔ کراچی سیف سٹی اور اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے مختلف امور کا جائزہ۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ امن و امان کو خراب کرنے والے جتنے بھی طاقتور ہوں انہیں انجام تک پہنچایا جائے۔ 1 ماہ میں امن و امان سے متعلق رپورٹ طلب۔ DG رینجرز نے پولیس کی طرز کے اختیارات مانگ لیے۔ کراچی کی طرز پر اندرون سندھ میں بھی اختیارات دینے کا مطالبہ۔ اجلاس میں DG رینجرز، IG سندھ، صوبائی DIGs، وکلاء نمائندوں کی شرکت۔ ایک طرف اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتیں تو دوسری جانب کچے کے ڈاکوؤں کے اغوا برائے تاوان کی بڑھتی کارروائیاں۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں DG رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص، IG سندھ غلام نبی میمن سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کراچی سمیت سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر IG سندھ نے بریفنگ دی۔ چیف جسٹس نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی خراب صورتحال اور کچے میں شہریوں کے اغوا
पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, आला हुकाम को अहकामात दिए कि कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी से कोई रियायत ना की जाए, अमन के दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाकर एक माह में अमन अमान को यकीनी बनाया जाए। इजलास में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से भी बातचीत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में IG सिंध का कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर भी बात हुई है। पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रेहान अजीज मलिक ने कहा, जो लोग चोरी के मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची। ईद उल फितर की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी वीकेंड पर लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मर्द, खातीन और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ। करीम मार्केट इलामा इकबाल टाउन से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा GNN अनम जावेद। अनम, बताएगा वीकेंड पर शॉपिंग की क्या सूरत हाल है? के दिन करीब आते ही बाज़ारों में रौनकें जो हैं बहाल हो चुकी हैं। बाज़ारों में गहमा गहमी इस वक्त देखने के काबिल है। आज चूँकि वीकेंड है, सैटरडे है, हफ्ते का रोज़ है, तो लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही बाज़ार की रौनकें जो हैं बहाल हो चुकी हैं। ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी पुरजोश और एक्साइटेड नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी रिवायती मलबूसात के साथ मैचिंग पर्स, ज्वेलरी, जूते और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीद रही हैं। और दूसरी जानिब जो बच्चे हैं वो भी, किसी को फ्रॉक के साथ मैचिंग सैंडल चाहिए तो किसी को गरारे के साथ अपना शोख रंग की हील चाहिए। तो बच्चे भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद के रोज़ और बच्चे खुशी से मनाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो मर्द हज़रात जो हैं, कहा जाता है कि ईद के मामले में, शॉपिंग के मामले में उनके इतने नखरे नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ कहने की ही बातें हैं, क्योंकि मर्द हज़रात भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वो भी किसी को शलवार कमीज़ के साथ, कुर्ते के साथ पेशावरी चप्पल और जूता चाहिए, तो किसी को कैजुअल ड्रेसिंग के साथ यहाँ पे सैंडल चाहिए। तो बाज़ार की रौनकें जो हैं इस वक्त काबिल दीद हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार हज़रात हैं वो भी काफ़ी खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि सारे साल के बाद इन दिनों में उनका काम जो है काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाता है। तो सभी ईद की खुशियों में खुश होने के लिए शॉपिंग की तैयारियों में यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। जी, छोटी ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन ने कपड़ों और जूतों की ख़रीदारी के साथ मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख किया है। पेशावर के बाज़ारों में ख़वातीन के लिए मरकज़े निगाह क्या है, ये बताएंगी पेशावर से अलिशबा खटक। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। बाज़ारों में ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। पेशावर के शहरी भी इफ्तारी करके जो है बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मैं पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद हूं, जहां बड़ी तादाद में शहरी आए हुए हैं और अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनकी शॉपिंग का जो दूसरा मरहला होता है ज्वेलरी, उसमें दाखिल हो चुका है। यहाँ ख़वातीन आ रही है और मुख्तलिफ़ अक़साम की ज्वेलरी ले, चाहे वो झुमके हो, कड़े हो, इसी तरह जो है मुख्तलिफ बालियाँ हो, मुख्तलिफ डिज़ाइन के ब्रेसलेट जो है वो ख़वातीन पसंद कर रही है और ख़रीद रही है। इसी तरह अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतें जो है ताहम 2 गुना हो गई है पिछले साल की निस्बत, जिसके बायस जो शहरी है उनकी कुव्वत ख़रीद तो मुतासिर हुई है, लेकिन वो फिर भी अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि चांद रात तक वो इसी तकदो में है कि उनकी शॉपिंग जल्द तर जल्द जो है वो कंप्लीट कर ले और वो अपनी खुशियों भरी ईद जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। जी, ईद की आमद खातीन के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। चूड़ियों के स्टॉल्स हो या मेहंदी से सजने संवरने का मरहला, हर जगह खातीन का रश बढ़ गया। फैसलाबाद से बता रही हैं नुमाइंदा GNN तैयबा अली। तैयबा, बताएगा फैसलाबाद के बाजारों की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। ईद की आमद है तो ऐसे में ख़वातीन के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। फैसलाबाद के बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच गई हैं। ख़वातीन हो, मर्द हो या बच्चे हो, तमाम लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और बाज़ारों में इस कदर रश बढ़ गया है, जबकि ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग का सिलसिला जारी है। ख़वातीन हो या बच्चे हों या मर्द हो, तमाम लोग अपनी अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा रश इस वक्त ज्वेलरी के
और जूतों के स्टॉल्स पर देखने में आ रहा है। तो ऐसे में बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तो मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग के साथ साथ खवातीन की शॉपिंग में भी भरपूर हिस्सा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रौनकी हैं बाजारों में और खवातीन की जो शॉपिंग का सिलसिला है वो इसी तरीके से चांद रात तक जारी रहेगा। जी।